علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے، کوئی آخری خواہش ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے، ایک دن تو رمضان کا اور دے دے۔ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائی۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے، اس سال وہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ان کا۔ کتنے بوڑھے لوگ، کتنے نوجوان لوگ، کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی، اس سال نہیں ہے۔ اور اس سال اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے، سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم زندہ رہے، اگر ہماری حیات باقی رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے میرے بھائی کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کریں گے ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے گا۔ اچھا، دنیا میں انصاف کا پیمانہ الگ ہے۔ دنیا کا انصاف کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے، کسی نے برا کام کیا اس کو سزا دی جائے۔ دنیا کا انصاف تو یہی ہے۔ اللہ کا انصاف بڑا نرالا ہے۔ اللہ کا انصاف یہ ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ آپ نے کیا، لیکن تھکے ہارے تھے، نیند آ گئی، سوئے رہ گئے، اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا۔ اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، دیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کا اقرار کر دیا، اس کے جال میں پھنستی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم کو تو لگتا ہے صاحب یہ تو اخبار میں خبر آئی ہے، یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو آپ حقیر مت سمجھو، جب تک یہ مدرسے باقی ہیں آپ کے بچوں اور بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے کانوینٹ اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ کے انگلش اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے اس کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ ابھی راجستھان سے خبر آئی کہ صاحب برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی لڑکیاں اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ اور میڈیا بھی ایسی خبروں کو مرچ مسالہ لگا کے خوب بتاتا ہے، صاحب دیکھیے مسلمان لڑکیاں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ کیا اسلام کے عقیدے کے حساب سے یہ ٹھیک ہے؟ ہم سوریہ کو بھگوان نہیں مانتے، ہم سوریہ کو رب نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے چلتا ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند پتلا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر لکڑی کی طرح اور کھجور کے تنے کی طرح پھر پتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کا سسٹم، یہ سورج کا سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ چاند اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے، ان کو نکالنے والا کوئی ہے، ان کو چلانے والا کوئی ہے۔ سورج اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، چاند اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا
عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ہمیشہ پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے سورج ایسا کر رہا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہونے والی ہوگی اللہ سورج کو حکم دے گا کہ ہمیشہ تو پورب سے نکلا کرتا تھا لیکن آج تجھے الٹا کرنا ہے، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، آج آپ کے اسکولوں میں آپ کے بچوں سے سورج کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور سورج کے آگے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اپنی نوجوان نسل کی عقیدے کی حفاظت کرو، ان کی توحید کی حفاظت کرو، ان کو ایمان سکھاؤ۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو جائے گی۔ ہماری قوم کا حال آپ دیکھو میرے بھائی، راجنیتی کا تو اور برا حال ہے، پولیٹکس کا تو اور برا حال ہے۔ جو پولیٹکس میں چلا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائی، وہ کہیں بھی سر جھکا سکتا ہے، کسی کے بھی آگے پیر ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو، اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو آپ کی ترقی سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ پیسہ کمائیے، آپ گھر بنائیے، آپ اچھا کپڑا پہنیے، ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے، ان کو پرابلم آپ کے اسلام سے ہے، ان کو پرابلم آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اے نبی، اسلام کے دشمن اسی لیے آپ سے لڑائی کرتے اور جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں، مرتد کر دیں، مسلمانوں کو اللہ کی توحید سے دور کر دیں۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ارریہ کا یہ علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا IAS آفیسر بن گیا، کٹیہار کے اندر، پورنیہ کے اندر، ارریہ کے اندر IAS آفیسر بن گیا۔ بہت اچھی بات ہے، ہماری قوم کا بچہ IAS آفیسر بن گیا۔ اب IAS آفیسر کی کرسی پر جب وہ بیٹھا، وہ لڑکا ہماری قوم کا، تو وہ قارون بن گیا، وہ فرعون بن گیا، اللہ کو بھول گیا۔ اسے اسلام بڑا معمولی مذہب لگنے لگا، اسے لگنے لگا کہ صاحب یہ مولوی لوگ تو بڑی دقیہ موسی باتیں کرتے ہیں، یہ سب مذہب کی باتوں کو چھوڑ دو، ترقی کرو، آگے بڑھو، یہ روزہ نماز چھوڑو، یہ سب ٹاپک۔ اگر اس کا نام ترقی ہے میرے بھائی تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے، ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو مذہب اور دین اور توحید کو ہم کھو کر کے حاصل کریں میرے بھائیوں۔ امام مالک کا ایک جملہ نوٹ کر لو، امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس فارمولے کو نہ اپنا لیں جو پہلے کے لوگوں نے اپنایا تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھو، بکری چرانے والے، کھیتی کرنے والے، صحراؤں میں گھومنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دے دیا۔ اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور نے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ ایران کی سپر پاور جس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم کی سپر پاور جس کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر و کسرا نے ان کو سیلیوٹ کیا اور ان کے آگے جھکنا پڑا، اور بیت المقدس جو ایک زمانے تک یہودیوں کے قبضے میں، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس بیت المقدس کو بھی مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں پر نماز شروع ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کے سارے حالات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے۔ صحابہ کرام نے ترقی کے نام پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے وقت کی فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا، مگر اپنے دین اور اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کل تک جو مردہ تھے اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مسیحا بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں بھی ترقی کرنا ہے، ہمیں بھی زمانے کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے IAS آفیسر بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے وکیل بنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے جج بنے، مگر یاد رکھو میں یہ بھی چاہتا
ہوں آپ کا بیٹا جب وکیل بنے تو اس کے دل میں ایمان کی محبت بھی ہو، جب وہ عدالت میں کیس لڑنے جائے تو کوئی جھوٹا کیس نہ لڑے، وہ سچائی کے لیے لڑے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی قوم کا بیٹا، ہماری قوم کا بیٹا جج کی کرسی پر بیٹھے تو وہ کسی عہدے کی لالچ میں غلط فیصلہ نہ کر دے، وہ ریٹائرمنٹ کے دن آخری دن ایسا فیصلہ کر کے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال کر کے اپنے ریٹائرمنٹ کا پلان نہ بنانے لگے، بلکہ وہ جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے انصاف کا، جسٹس کا، نیائے کا کام کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کے بچے ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر بننے کا مقصد صرف غریبوں کا خون چوسنا نہ ہو، ان کی جیب سے پیسے نکالنا نہ ہو، بلکہ اس ڈاکٹر کا کام قوم کی خدمت کرنا ہو۔ وہ کوئی غریب مریض آئے تو اس کا علاج فری میں بھی کر دے، وہ اگر کسی کو پریشان حال دیکھے تو اس کی مدد کے طور پر اس کا فری میں علاج کر دے، اس کے دل میں غریبوں کا درد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے والا تو مر گیا اور اس کی باڈی کو آئی سی یو میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گھر والوں سے پیسہ وصولا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹے کا پیسہ لیا جا رہا ہے، مرنے والا بیچارہ مر چکا ہے اور پھر بھی اس کے گھر والوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے چور اور لٹیرے ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائی ہماری قوم ترقی کرے، ہمارا پچھڑا پن دور ہو، مگر سب کے بعد ہم اللہ، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرک پہ جھولو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرک پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اللہ کو بھولنے والے نہ بن جائیں میرے بھائی، اس لیے کہ جو اللہ کو بھول جائے گا وہ نہ دنیا میں چین پائے گا نہ آخرت میں چین پائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو مجھے بھول جائے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اور قیامت کے جب اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے تو کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے میرے بندے جب قرآن پڑھا جاتا تھا، جب میرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی تو بھی تو اندھا اور بہرا بن جاتا تھا، کہ تو قرآن کو سنتا تھا نہ حدیثوں کو سنتا تھا، میری باتوں کو تو سن کر کے ہم سنا کر دیا کرتا تھا، آج ہم تجھے بھول جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھی، فتنوں کا یہ دور ہے، اور فتنوں کی جب بات آئی ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے، وہ فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ پیسہ کمانے کے پیچھے ہمارا نوجوان اندھا بنا ہوا ہے۔ میرے پاس ابھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولوی صاحب ایک کمپنی آئی ہے، 10,000 روپیہ لگا دو، ہر مہینے 2,000 روپیہ ملیں گے، 5 مہینے میں رقم خالی ہو جائے گی، اس کے بعد جو پیسہ ملے گا سب بینیفٹ ہوگا۔ میں نے کہا وہ کمپنی کاروبار کیا کرتی ہے؟ کہا مولوی صاحب یہ تو نہیں پتا، کہتے کرپٹو کوئی کمپنی ہے، کرپٹو کی کمپنی ہے، وہ پیسہ لے رہی ہے۔ میں نے کہا کاروبار کیا کرتی ہے نہیں معلوم، پورے گاؤں کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، کوئی کام اگر امام صاحب شروع کر دے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا، کوئی کام اگر مولوی صاحب شروع کر دے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا، آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے حرام چیزوں کی تو لسٹ بتائی ہے لیکن حلال چیزوں کی لسٹ نہیں بتائی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر حلال کی لسٹ نہیں بتائی، حرام کی لسٹ بتائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، غیر اللہ کا جس چیز پر نام لیا جائے اس کو حرام کیا ہے۔ حرام کی تو لسٹ بتائی اللہ نے لیکن حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کاروبار کیجئے، آپ بزنس کیجئے، اور چھوٹا کسی بزنس کو آپ چھوٹا مت سمجھیے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس میں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہ رہنے والے تھے سورت کے، گجرات کے۔ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ گجراتی لوگ جو ہوتے ہیں کاروبار میں بہت آگے ہوتا ہے، اور اس وقت پورے بھارت کو بھی 2 گجراتی چلا رہے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ 2 گجراتی پورے بھارت کو چلا رہے ہیں، تو گجراتی لوگ کاروبار میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا وہ جو ساتھی تھا سورت کا،
اس سے میری ملاقات ہوئی 5-6 سال کے بعد. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ اپنی مولوی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہیں خطبہ دے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، یا بہار میں عام طور سے مدرسہ کھول لیتے ہیں مولانا لوگ. تو میں نے سوچا شاید انہوں نے کوئی مدرسہ کھول لیا ہو یا مدرسہ میں پڑھا رہے ہوں. تو کہا کہ میرے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، ہمارے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، میں وہ چلا رہا ہوں، بہت اچھی چل رہی ہے. مجھے یار، میں نے کہا یار تم مولوی ہو کے پکوڑے کی دکان پر تم کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کیا برا ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، آزاد ہوں میں، میری اپنی دکان ہے، میں ڈیلی جو ہے دن بھر دکان پر بیٹھتا ہوں اور اچھا خاصا ماشاءاللہ 2000-3000 کا کام کر لیتا ہوں، اور آزاد بھی ہوں، کہیں جانا ہے کوئی پرابلم نہیں، کسی کا غلام نہیں ہوں، کسی کی نوکری نہیں ہے. یہ سوچ تھی اس کی. تو گجراتی تھا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں، تجارت کرنا چاہیں، ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوان کو 10,000 والا موبائل نہیں چاہیے، اس کو 50,000 والا آئی فون چاہیے. کما رہا ہے 5,000 روپیہ مہینہ، اور فون کون سا چاہیے؟ آئی فون چاہیے. اور آئی فون خریدنے والے عام طور سے کیا کرتے ہیں جانتے ہو؟ وہ اسٹیٹس سمبل ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے آئی فون کی، اس کو آئی فون چلانا بھی نہیں آتا ہے. مگر جب 4 لوگوں کے سامنے آئی فون کا وہ جو ایپل بنا ہوگا وہ جو دکھے گا نا، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار اس کی حیثیت ہے. کیا اسٹیٹس کے پیچھے مر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ آئی فون کو تم نے اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے. یہ مہنگا کپڑا پہن لیا، مہنگا موبائل لے لیا، مہنگا گھر بنا لیا تو تمہارا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا. معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کیا اسٹیٹس ان سب چیزوں سے نہیں بنے گا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کے اگر کسی کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا. میرے نبی کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، میرے نبی کا مکان بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کا کپڑا بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر بھی نہیں. آپ کی زندگی تو ایسی گزری کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے. ایک دن آپ چٹائی پر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا، اے اللہ کے نبی، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَانًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. آپ نے کیا جواب دیا میرے پیارے ساتھیو؟ ذرا اپنے نبی کا جواب سن لینا. فرمایا مالی ولی دنیا، او لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ مان الا کراکن استظلت تحت شجرۃ ثم راح فترکها. ارے میں تو ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہالٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری منزل تو آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں. آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. صبح نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں سونے تک ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جنت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں ہوتی. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. میرے پیارے ساتھیو، یہ مال اور اولاد بھی اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر مال کے چکر میں تم حرام راستہ اپنا رہے ہو اور اولاد کے چکر میں تم غلط راستہ اپنا رہے ہو تو مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. آپ کے نواسی حضرت حسن و حسین جن کی عمر 4-5 برس کی ہے، وہ دونوں مسجد میں آ رہے ہیں. 5 سال کے بچے چلتے بھی ہیں تو گرتے پڑتے ہوئے چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسن و حسین گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے مسجد میں چلے آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی اور وہ دونوں نواسے لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ لال رنگ کا کرتا پہننا جائز ہے، لال رنگ کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، سیفران کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، زعفرانی کلر کا کپڑا. وہ مشرکوں کی پہچان ہے، وہ ان کا شعار ہے. اگر کوئی ریڈ کلر کا لال رنگ کا شرٹ پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. نبی کے نواسے لال رنگ کا کرتا پہن کر کے آ رہے اور اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی. حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے خطبے کو روکا اور
آپ نے اپنے دونوں نوازوں کو گود میں لیا، ان کو لاڈو پیار کیا، اور ان کو پیار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی ہے قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے خطبہ روکا، نوازوں کو گود میں لیا اور یہ بات کہی، اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ زیادہ زیادہ 2 منٹ لگا ہوگا، 3 منٹ لگا ہوگا، 5 منٹ مان لو۔ 5 منٹ کے لیے اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا اور اپنے نوازوں کو، اپنے بچوں کو گود میں لیا، تو آپ نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ کہ 24 گھنٹے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس قدر لالچی ہو چکے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، 5 ٹائم اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے رہا ہے، اور ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہماری دکان بند نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یعنی 5 ٹائم کی نماز میں، فجر کی نماز تو بالکل صبح پڑھی جاتی ہے، اگر 4 ٹائم کی جو نماز ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر چاروں نماز کو اگر آپ کے ورکنگ ٹائم میں مان لیا جائے، آپ کی دکان کے، آپ کے کاروبار کے ٹائم میں، اور ایک نماز پہ آدھا گھنٹے کا ٹائم مان لیا جائے، تو یعنی آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بھی اپنے کاروبار سے نکال کر کے اللہ کو دینے کو تیار نہیں۔ جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کو آکسیجن دے رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم تھے، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ماں کے پیٹ کا بھی فوٹو نہیں آتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے تو وہ کیمرہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر روشنی کر کے تب فوٹو لیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں روشنی پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تیری قدرت ہے کہ تو وہاں بھی بچے کا دل بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کا دماغ بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے۔ اور کیا مجال ہے کہ کوئی ایک آنکھ ادھر ہو اور ایک آنکھ ادھر ہو، ایک کان یہاں ہو اور ایک کان یہاں ہو، پورے بیلنس کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آنکھ اپنی جگہ پہ ہے، کان اپنی جگہ پہ ہے، منہ اپنی جگہ پہ ہے، دماغ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں یہ سارا پروسیس کرتا ہے، اور آج ہم اور آپ اتنے بڑے ناشکرے ہیں، اس اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ حقیقی بندے اور میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی نہیں روکتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ممبئی کے اندر ایسے سیٹھوں کو دیکھا ہے میرے بھائیوں، آپ یقین کریں، آپ کے ارریہ میں کیا کوئی پیسہ کمانے والے ہوں گے، آپ کے پورنیہ میں کیا کوئی پیسہ ایسا کمانے والے ہوں گے، آپ کے کشن میں کیا پیسہ کمانے والے ہوں گے۔ میں نے ممبئی میں ایسے سیٹھوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت بڑے کروڑ پتی ارب پتی ہیں، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، مگر رمضان کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، وہ 10 دن اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اپنے کاروبار کا جو موبائل ہے وہ اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو، اپنے بیٹے کو دے کر کے آتے ہیں کہ نہیں اب یہ 10 دن مجھے اپنے بزنس سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، میں 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے لگا رہا ہوں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی دہشت کا بڑا برا عالم ہوگا۔ دہشت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے، نیپال میں زلزلہ آیا، بنارس میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ میں تو اس وقت ٹرین میں سفر کر رہا تھا، صبح میری بیوی کا فون آیا، کہنے لگی رات میں زلزلہ، آپ نے دیکھا زلزلہ آیا؟ تو میں نے کہا میں تو ٹرین میں بیٹھا تھا، ٹرین میں تو ہمیشہ زلزلہ آتا رہتا ہے، ٹرین ہلتی رہتی ہے۔ کہا کہ نہیں، رات میں بہت سب چیزیں ہل رہی تھی، زلزلہ آیا تھا۔ 2 دن تک بنارس میں لوگوں کے پیٹ منہ سے کھانا اتر نہیں رہا تھا، لوگ دہشت کے عالم میں تھے۔ زلزلہ کہاں آیا تھا؟ نیپال میں آیا تھا، اس کا جھٹکا دلی اور اتر بھارت میں کہیں کہیں محسوس ہوا تھا، اور یہ چھوٹا سا زلزلہ تھا جو نیپال میں آیا تھا۔
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب وہ زلزلہ آئے گا جو صرف اتر بھارت میں نہیں، صرف دکشن بھارت میں نہیں، مدھیہ پردیش میں نہیں، مہاراشٹرا میں نہیں، گجرات میں نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری دھرتی کو اللہ تعالی ہلا دے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اچھا یہ بوجھ نکال دے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور قیمتی میٹلز ہیں سب باہر نکل جائے گا، زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جتنے مردے ہیں قیامت کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بیان کرے گی، زمین بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا بولنے کا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہم جس دھرتی پر اور جس جگہ پر کوئی کام کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ مثال کے طور پر اس گاؤں میں آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، اب جلسے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی ساری پبلک آ جائے گی، کیونکہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے، آنے جانے کا جو راستہ ہے بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، پھر بھی لوگ آئے۔ اور اس وقت جو ہے رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، مائیں بہنیں ہماری بیٹھی ہیں، یہ علاقہ، یہ پنڈال، یہ پوری دھرتی بولے گی قیامت کے دن کہ ہاں یہاں رات کو 1:15 بجے تک، 1:30 بجے تک، 2 بجے تک تیرے دین کی باتیں ہوئی تھی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی تھی۔ اور اسی علاقے میں اگر کسی گھر میں، کسی کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، وہ دھرتی بھی بولے گی میرے بھائیو یومئذ تحدث اخبارها، زمین گواہی دے گی کہ ہاں وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے جب گناہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ کمرہ گواہی دے گا، یہ دھرتی گواہی دے گی، کہاں سے بچیں گے ہم اللہ کے ہاں۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے، کوئی آخری خواہش ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے، ایک دن تو رمضان کا اور دے دے۔ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائی، پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے، اس سال وہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ان کا۔ کتنے بوڑھے لوگ، کتنے نوجوان لوگ، کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی، اس سال نہیں ہے۔ اور اس سال اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے، سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم زندہ رہے، اگر ہماری حیات باقی رہے۔ اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے میرے بھائی کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کریں گے ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے گا۔ اچھا دنیا میں انصاف کا پیمانہ الگ ہے، دنیا کا انصاف کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے، کسی نے برا کام کیا اس کو سزا دی جائے۔ دنیا کا انصاف تو یہی ہے۔ اللہ کا انصاف بڑا نرالا ہے۔ اللہ کا انصاف یہ ہے اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ آپ نے کیا، لیکن تھکے ہارے تھے، نیند آ گئی، سوئے رہ گئے، اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا۔ اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ 10 حسنات، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دو۔
नेकी का इरादा किया तो 1 नेकी का सवाब, और नेकी कर लिया तो 10 नेकी का सवाब। उसके बाद एक और बंदा आता है और वो गुनाह करता है, अल्लाह फरमाता है इसके नाम अमाल में 1 गुनाह लिखो। उसने गुनाह का इरादा किया था, अल्लाह कहता है 1 गुनाह लिखो। उसने गुनाह कर लिया था, अल्लाह कहता है 1 गुनाह लिखो। और एक दूसरा इंसान आता है जो गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है होल्ड करो, इंतजार करो, वेट करो, देखते रहो वो गुनाह करता है कि नहीं करता है। अगर बंदे ने गुनाह का इरादा किया और फिर इरादा करने के बाद उसने गुनाह नहीं किया, उसने अपने दामन को गुनाह से बचा लिया, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उक्तबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने तो कोई नेकी का काम न किया, उसने तो कोई अच्छा काम न किया। आए अल्लाह उसने तो बुराई का इरादा किया था, उसने तो शराब पीने का इरादा किया था, उसने तो ज़िना करने का इरादा किया था। आए अल्लाह उसने गलत काम करने का इरादा किया था और बाद में उसने गलत काम नहीं किया, और तू कह रहा है कि हमें एक नेकी लिख दे। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, मेरे बंदे ने मेरे डर से गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से गुनाह को छोड़ा है, मेरे बंदे के नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। ये है अल्लाह का इंसाफ। इतना करीम है हमारा रब, इतना रहीम है, इतना मेहरबान है, और हम इतने बड़े नालायक हैं, नाशुक्र हैं कि उस अल्लाह से हम तौबा भी नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह अपना अज़ाब हम पर नाज़िल करेगा। ये जितने परेशानियां हम पर आ रही हैं, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह हम पर अजाब भेजना नहीं चाहता है। अल्लाह तो खुद कुरान में कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम पर अपना अजाब भेज करके क्या करेगा? ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब नाज़िल करके क्या करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में अगर हमसे कुछ गुनाह के काम हुए हैं, हम अल्लाह से तौबा कर लें और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं। और जहन्नम की आग से बचाने के लिए बहुत सारे नेकी के काम आप कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन नार वलो बिशिक्की तमरा, खजूर का टुकड़ा भी अल्लाह के रास्ते में दे करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। ये मदरसा है, ये मस्जिदें हैं, ये दीन का काम है जहां आपसे चंदे की अपील की जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपसे चंदा मांगा जा रहा है, आपसे बाकायदा मौलवी लोग माइक पर आकर के आपसे अपील कर रहे हैं। वरना कयामत के पहले तो एक ऐसा दौर भी आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदका देने वाला सदका लेकर के निकलेगा, माल लेकर के निकलेगा, और कोई उसका सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। इतना माल लोगों के पास आ जाएगा, इतना पैसा लोगों के पास आ जाएगा कि सदका करने वाला और दान देने वाला दान देना चाहेगा और सदका करना चाहेगा, मगर उसके सदका को कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। ये मौका है मेरे भाई, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। रमजान का महीना आ रहा है, उसमें नेकी करके और उसमें रोजा रख करके, तरावीह पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके, कुरान पढ़ करके अपनी मग़फ़िरत का सामान कर लो मेरे भाई। ये फितनों का दौर है, फितनों का ज़माना है, और इस दौर में अपने बच्चों की भी फिक्र करो। मैं कभी कभी कहता हूँ अपनी तकरीरों में कि जब पैसा दिया करो अल्लाह की राह में, तो बच्चों से दिलवाया करो। अपने घर से जाओ तो औरतों को कुछ पैसा दे करके जाओ कि देखो मैं जा रहा हूँ बाहर, ये पैसा तुमको दे के जा रहा हूँ, ये ज़कात का पैसा है, ये सबका खैरात का पैसा है, गरीबों को दे दिया करना, कोई मांगने वाला है तो दे देना। अपने घर की औरतों को ये सिखाओ मेरे भाई, इसलिए कि जब हम अच्छी चीज़ों में, जब हम बुरी चीज़ों में अपने परिवार को शामिल करते हैं। अभी मैं कार से आ रहा था, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा था दरभंगा में, राधे राधे, हमारे ड्राइवर साहब भी साथ में थे। हम लोगों को भूख बहुत तेज लगी थी, दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था। ड्राइवर साहब ने कहा चलिए यहाँ पे खाना खाते हैं, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं गया रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा, कभी आपका गुजर हो दरभंगा से देखिएगा, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, बहुत मशहूर है वहाँ का रेस्टोरेंट। वहाँ गए तो माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा रेस्टोरेंट, और खाना भी एक से एक, और उसके बाद मिठाइयाँ भी एक से एक। तो जानते हो पहला ख्याल मेरे दिल में क्या आया? मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये तो फैमिली के लायक जगह है, बच्चों को लेके आने लायक जगह है, बड़ा अच्छा यहाँ सिस्टम है, निज़ाम है। यानी ये एक नेचुरल बात है। हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी इसमें शामिल हो जाए,
ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں سوچتے ہمارا پریوار بھی کھا لے. میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، بچانے کا انتظام کرو. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے. آپ ایک مہینہ چھوڑ دو، ایک سال چھوڑ دو، آپ ایک ہفتہ اور ایک دن کا حساب ہم کو بتا دو کہ آپ نے پچھلے ایک دن میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام، چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں. آپ نے زبان سے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو پڑھنے میں 5 سیکنڈ لگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگا، 3 سیکنڈ لگا. مگر اس کلمے کا ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے. اور یہ 2 کلمے کون ہیں؟ یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طریقے سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ، اس کو آپ پڑھیں. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں. اور جب مدد کریں تو اس چکر میں نہ رہے کہ مائک پر میرا نام بولا جائے. ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مائک پر جب تک نام نہ بولا جائے تب تک ہمیں لگتا ہے مولوی صاحب جب تک نام لے لے کہ ہمارے دعا نہ کرے ہمارا دام قبول نہیں ہوا. ضروری نہیں ہے، کچھ نیکی ایسی بھی کرو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو. اللہ کے نیک بندے نیکی کرتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے. میرے بھائیوں، میری تقریر لاسٹ میں ہونے والی تھی اور ابھی شاید بنگلہ زبان کے کوئی مقرر باقی ہیں جو آپ کے سامنے چندے کے لیے تقریر کریں گے. لیکن چونکہ پبلک دور دور سے آئی ہے اور جلسے والوں نے یہ سوچا کہ اگر بعد میں میرا نمبر آئے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ چلے جائیں، اس لیے مجھے پہلے آتے ہی فوراً جو ہے 10 منٹ کے بعد مجھے بلا لیا گیا. میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کے لیے جو واقعی میں یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کرے گا کہ یہ علاقہ کافی پچھڑا ہوا ہے اور اس علاقے میں مدرسے کی ضرورت تھی. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی شیخ نوشاد صاحب کو اور ان کے تمام جو رفقا ہیں جن کی محنتوں سے یہ جامعہ اسلامیہ ہماریہ چل رہا ہے. آپ دعا بھی کریں اور جاتے وقت آپ سے جو بھی بن سکے آپ تعاون کر کے جائیں، اس ادارے کو دان دے کر کے جائیں. اگر واقعی میں آپ کو دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے بچے بھی قرآن و حدیث کو سیکھیں اور یہاں کی نوجوان نسل بھی ایسی تیار ہو جس کے دل میں اللہ اور کے رسول کی محبت ہو، تو یہ کام کر کے آپ جائیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہم سب کو اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں جو بھی نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جن بھائیوں نے اس مدرسے میں اب تک چندے اور دان دیے ہیں اللہ ان کے دان کو، ان کے چندے کو قبول فرمائے. اور جو ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں حصہ نہیں لیا ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آگے بڑھیں اور آ کر کے مدرسے میں تعاون کر کے جائیں. آمین. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس علاقے کی پچھڑے پن کو دور کرے، اس علاقے کو بھی اور علاقوں کی طرح ترقی عطا فرمائے. یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، یہاں کا راستہ آسان ہو جائے، یہاں کی زندگی آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.